الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا نام جن کو ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے آپ نے 40 سال تک فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ آج ہم ان کے پوتے اور یہ شہر بھی انہی کے نام کے ساتھ یعنی بغداد کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام ہے حضرت سخی حبیب شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئے آپ کو بھی ان کے دربار کی زیارت کرواتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیسے آئے ہیں اور کیسے انہوں نے اس علاقے کو مشہور کیا۔ مسجد و دربار حضرت شاہ حبیب اللہ بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شریف، عبدالحکیم ضلع خانیوال۔ عبدالحکیم ضلع خانیوال میں دریائے راوی کے جنوبی کنارے ہیڈ سدھنائی سے کوئی 1 کلومیٹر قبل بغداد شریف نامی بستی آباد ہے، جو حضرت شاہ حبیب اللہ بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ آپ کی مسجد اور دربار محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے۔ 3 گنبدوں والی مسجد مغلیہ دور کی تعمیر معلوم ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سید فتح اللہ، اور ایک قول کے مطابق سید عبد الجلیل، اور جو مشہور قول ہے اور جو ہمیں استاد صاحب نے بتایا وہ ہے عبد الوہاب کے بیٹے تھے۔ وہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اور بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ سید عبد الوہاب اپنے وطن میں صاحب کرامت مشہور تھے۔ شاہ حبیب نے ابتدائی تعلیم و تربیت انہی سے حاصل کی، جس کے بعد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 12 سال کا طویل عرصہ چلہ کشی میں گزارا۔ تب انہیں حکم ہوا کہ وہ ہندوستان کے اس علاقے میں بغداد کے نام سے ایک نیا موضوع آباد کرے اور اسی میں رہائش رکھیں، تاکہ جو لوگ بوجہ دوری عراق کے شہر بغداد نہیں آ سکتے شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر اسی درجہ ثواب حاصل کر سکے۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے طویل عرصہ گوشہ تنہائی مند گزارا، جس کے بعد ان کی شہرت دور و نزدیک تک پھیل گئی۔ لوگ بکثرت ان کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شاہ حبیب یہاں تشریف لائے تو یہ علاقہ ایک رئیس لشکر خاں کی علمدار میں تھا۔ اس نے انہیں یہاں سے رہنے کی اجازت نہ دی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا ہی دنوں اس کا ایک بیٹا تھا اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ کسی نے اسے شاہ حبیب سے دعا کی درخواست کرنے کو کہا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور بیٹے کو گویا نئی زندگی نصیب ہو گئی۔ یوں آپ کا مرید ہو گیا اور اس نے یہ پورا گاؤں آپ کی نظر کر دیا۔ مشہور ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرنے آپ ہی کے پاس حاضر ہوئے تھے، مگر آپ نے انہیں سید عبد الرحمن سے رابطے کا مشورہ دیا۔ مصنف تاریخ سرزمین خانیوال کے الفاظ میں لاجونتی راما کرشنا نے اپنی کتاب پنجابی شاعراں دا تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہی شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ سلطان باہو کے مرشد تھے۔ آپ کی ایک مشہور کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک سوداگر نے اعلیٰ نسل کی ایک گھوڑی شاہجہاں کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے اسے بہت پسند کیا اور افسر خزانہ کو حکم دیا کہ گھوڑی کی قیمت کے طور پر ایک خطیر رقم سوداگر کو ادا کر دی جائے۔ اس بددیانت اہلکار نے ادائیگی میں لیتا ولا اللہ سے کام لیا اور بالآخر اسے کلیہ بہانے سے شہر بدر کر دیا گیا۔ وہ بیچارہ قسمت کا مارا کئی لوگوں کے پاس گیا تاکہ اس اہلکار سے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے مدد حاصل کر سکے، لیکن اس کی مراد کہیں بر نہ آئی۔ ایک ہمدرد کے مشورے پر اس نے شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ سوداگر کی
बात सुनकर मुस्तरफ हो गए। उन्होंने इसी रात सोए हुए शाहजहां को इसकी चारपाई समेत बगदाद में हाजिर कर लिया। जब वो शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह के सामने दस्त बदस्ता खड़ा हुआ तो उन्होंने इसकी सख्त फरमाइश की। उसने अपनी कोताही का इतराफ़ किया और रकम की फौरी अदायगी का वादा कर लिया, बशर्ते कि सौदागर इसके दरबार में हाजिर हो जाए। जब सौदागर ने तवालत सफ़र का रवाना रवैया तो शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मेहरबानी करते हुए उसे चारपाई का पहिया पकड़कर आंखें बंद करने का हुक्म दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो शाहजहां के साथ ही दिल्ली पहुंच चुका था। शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह मौजू बगदाद ही में एक बुलंदो बाला कुब्बे के नीचे दफन है, जिसके अंदर अदना किस्म के नक्शो निगार है। कब्र मज़ार के वस्त में लकड़ी की एक ज़रीह के अंदर है। इर्द गिर्द कुछ और लोग दफन है। मज़ार के दीवार पर सैयद मोहम्मद ज़फ़र नामी एक शायर, जो कि खुद को सगे दरगाह हबीब कहलाना पसंद करते हैं, की तरफ से साहिब मज़ार की शान में पंजाबी ज़बान में एक नज़म आवेज़ की गई। उसका पहला शेर है, ए दौरा हबीब गिलानी दा जिते नूर दी पाई बरसात होंदी है, वसे चम चम रहमत रब दी पई, भावें दिन होंदा भावें रात होंदे।